بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ دی ذات امید رکھنا کہ بالکل صحیح سلامت ہو گے۔ اللہ پاک تواڈے تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تواڈی ہر ایک نیک جائز دلی مراد اور دعاواں نو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اس ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے تک بھی نو ری پوسٹ کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات دا کچھ حصہ جڑا ہے وہ تلاوت کیتا ہے۔ اس دے حوالے نال انشاءاللہ میں چند گفتگو چند وقت دے اندر انشاءاللہ رہ کے کرانگا۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک اساں سارے دوتے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، ربیع الاول دے اندر کرن والے جڑے کام نے او دے حوالے نال میں تواڈے نال انشاءاللہ گفتگو کرانگا۔ میرے پیارے بھائیو، ربیع الاول دے اندر سب تو پہلا جڑا کام تسی کرنا ہے او دا نام ہے خوشی کرنا۔ او دا نام کی ہے؟ خوشی کرنا۔ یعنی کہ ایک خوشی دا حکم جڑا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا یا کوئی دنیا دار بڑا بندہ نہیں کہہ رہا کہ خوشی کرے ہو جے۔ اللہ دا قرآن ہے، حضور علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جنہ لوکاں اتے اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دا فضل ہوئے، او لوگ خوشیاں کریا کرو، او لوگ خوشیاں کریا کرو۔ اے اللہ دا حکم ہے۔ فرمایا جنہ لوکاں اتے اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ خوشیاں کریا کرو۔ بھائی دوستو، سوچنا ہے وے کہ کیڑی چیز ہے جڑی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے تے او اللہ دا فضل نہیں یا اللہ دی رحمت نہیں۔ سب تو پہلے انسان دے اعضاء دیکھ لو، سب تو پہلے یعنی زبان دیکھ لو۔ اس زبان دے نال انسان جنتی بھی بنتا ہے اور انسان دوزخی بھی بنتا ہے۔ اس زبان دے نال اللہ دا قرآن بھی پڑھیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھیا جاتا ہے۔ اس زبان دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں بھی کیتیاں جاندیاں نے اور اس زبان دے نال گناہ بھی کیتے جاندے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں دن چڑھدا ہے تے اے زبان دے جسم دے تمام اعضاء اے زبان کو معافی مانگدے نے کہ تو چنگا بولی، چنگا کمی، سچ بولی، کیونکہ تیرے بولن دے نال ساڈے جسم دے اعضاء تے اللہ دا عذاب ہوئے گا۔ میں گن دس رہا تھانوں اللہ دا فضل، زبان اللہ دا فضل، اکھاں اللہ دا فضل، نک اللہ دا فضل، سانس لینا اللہ دا فضل، تندرستی اللہ دا فضل اور کن اللہ دے فضل، ہاتھ اللہ دا فضل، میرے پیارے بھائیو چلنا اللہ دا فضل، باواں اللہ دا فضل، دل اللہ دا فضل، میرے دوستو بارش دا ہونا اللہ دا فضل، سورج میں دھوپ لگنا، سردیاں میں دھوپ لگنا، اے اللہ دا فضل، گرمیاں دے اندر درختاں دے چھائے بیٹھنا، اے اللہ دا فضل۔ میں اللہ دے فضل جتنے بھی گناہ گا میرے دوستو میں گناہ نہیں سکاں گا، کیونکہ اللہ دیا رحمتاں اللہ دیا نعمتاں بے شمار نے۔ جنیاں نعمتاں دا بھی اسی میرے پیارے بھائیو گننا چاہیے، اسی نہیں سکتے۔ پھر ایک کیڑے فضل
تے کیڑی رحمت کی گل ہو رہی ہے۔ حقیقت دے وچ اللہ پاک اپنے نبی نو فضل بنا کے، اپنے نبی نو رحمت بنا کے دنیا تے کل کے سانو حکم دیتا ہے باقی نعمتاں دا بھی شکر ادا کریو جے، پر او دے نال نال میرے نبی دی آمد دی بھی خوشی ادا کریو جے، میرے نبی دی آمد دی بھی خوشی کریو جے۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اتے بڑا خوش ہوندے نے۔ میرے پیارے بھائیو یہ توجہ کریو جے، ایک سیرت دیاں تمام کتاباں دے اندر یہ گل لکھی ہے، اللہ دے نبی جدو دنیا کائنات تے تشریف لے آئے تے اللہ دے نبی نے آوندیاں ساری سجدہ کیتا، آوندیاں سار سجدہ کیتا تے سجدے دے وچ اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد اللہ دے نبی نے اپنی امتی دا ذکر کیتا ہے، اپنے امت دی مغفرت دی دعا کیتی ہے۔ تے تسی آپ حساب لگا لو میرے پیارے بھائیو کہ جیڑا نبی وہ پیدا ہوئے تے سانو نہیں بھلاندا، جدو اللہ دے نبی دی ولادت دا دین آئے پھر سانو بھی نہیں بھلانا چاہیے، سانو بھی انہاں دی آمد دیاں خوشیاں کرنیاں چاہیے نے، سانو بھی انہاں دی آمد دیاں خوشیاں کرنیاں چاہیے نے۔ میرے پیارے بھائیو سب تو پہلا کام جڑا تانوں میں دسیا ہے وہ میلاد دی خوشی کرنا۔ 14 اگست آوے اسی جھنڈا بھی پھڑنے آ، بچیاں نو پیسے بھی دینے آ، جھنڈیاں بھی اپنے گھراں چلانے آ، 4 بیٹیاں تو بعد رب بیٹا دے اسی خوشی بھی کرنے آ، پھر لوکاں نو دسنے آ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو بیٹا عطا کیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو جے 14 اگست آوے تے اعتراض کو نہیں، بیٹا آوے تے خوشی کرن دا اعتراض کو نہیں، نبی پاک دی آمد تے اعتراض کیسا؟ میرے پیارے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوشی کرنا، خوشی کرے گا یو جنہوں رب اپنا فضل بھی عطا کرے گا، اللہ اپنی رحمت بھی عطا کرے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کریو جے، میں ترنم دے نال پڑھنا۔ اللہ دا قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نے مومناں نو خوشخبری دے دیو، اللہ اے نہیں آکھیا سارے جہان والیاں نو، اللہ اے نہیں آکھیا سارے پنڈ والیاں نو، اللہ اے نہیں آکھیا سارے ملک والیاں نو، اللہ نے کہا مومناں نو خوشخبری دے دیو۔ میرے پیارے بھائیو خوشی اوہی بندہ کردا ہے جس دے گھر دے اندر کوئی اللہ دی نعمت آ جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومناں نو دس رہا ہے او مومنیو تواڈے اُتے اللہ دا فضل ہو گیا ہے۔ ہن جیڑا بندہ مومن ہوے گا وہ 12 ربیع الاول نو خوشیاں منائے گا، بلکہ سارا مہینہ میرے نبی دا میلاد کرے گا، پھر کثرت دے نال میرے نبی دا ذکر خیر کرے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ دے نبی سمار والے دن روزہ رکھ دے سن، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسے دن میری ولادت ہوئی ہے، ایسے دن میرے تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے نبی نے روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے، لیکن اگر قرآن پڑھیا جائے اللہ کہندا فضل تے رحمت آوے تے خوشیاں کرنیاں نے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کے خوشی کردا ہے وہ میرے نبی دی سنت نو زندہ کردا ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھدا وہ گناہگار نہیں ہوے گا، کیونکہ روزہ رکھنا سنت نہیں بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے خوشی کر رہا ہے، کوئی میرے نبی دیاں نعتاں پڑھ کے خوشی کر رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو، ہن وجہ اے یعنی کہ خوشی کرنی کس طرح ہے۔ میرے پیارے بھائیو علماء کرام نے لکھا ہے شریعت دیاں حداں نہیں توڑنیاں، اے نہیں کہ او نعتاں سننیاں نے جنہاں نعتاں دے پہلے ساز وج رہا ہے، ڈھول وج رہا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ساز دے نال نعت پڑھنا تے نعت سننا حرام ہے، لہذا اسی طرح نعت نہ سنی جائے، نعت صرف سادے لفظاں دے وچ سنی جائے۔ حالانکہ نعت پڑھنا صحابی رسول دی سنت ہے اور نعت نو سننا نبیاں دے سردار نبی دی پیاری سنت ہے۔ وہ بندے بڑے خوش نصیب نے جڑے نعتاں پڑھ دے نے پھر نعتاں سن دے نے۔ ذرا توجہ فرمائے
فرماؤ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے اپنے گھراں دے اندر میرے نبی دا میلاد کرنا ہے اپنے گھراں دے اندر چنڈے لگانے نے اپنے گھراں دے اوتے چنڈے لگانے نے میرے پیارے بھائیو میرے نبی دا نام چم کے سرکار تے درود و سلام پڑھنا ہے یہ دوسرا کام دس رہا اگر کوئی محفل نہیں کراندا تے نہ کرائے او دی اپنی مرضی ہے میرے پیارے بھائیو اگر کوئی چاہتا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے او جس گھر دے اندر نبی دا میلاد پڑھیا جاندا ہے صدقے جاواں فرمایا پورا سال اس گھر دے اوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے اللہ دی طرفوں رحمت بھیج دے نے پورا سال منانا کام نہیں دسنا کام نہیں ذرا توجہ فرمانا فرمایا جس گھر دے اندر اللہ دے پیارے لجپال نبی دی محفل میلاد ہوندی ہے فرشتے ایرا وغیرہ اس نو گھیر لیندے نے اور رحمت دیاں دعاواں کردے نے اللہ فرشتیاں نو پوچھدا ہے او فرشتیو کتھے گئے سو حالانکہ اللہ نو ہر چیز دا علم ہے لیکن پھر بھی رب پوچھدا پیا او کتھے گئے سو یا اللہ فلاں بستی دے اندر فلاں ڈیرے دے اندر فلاں چودھری بندہ سی فلاں ماڑا بندہ سی اس دے گھر دے اندر تیرے نبی دی میلاد دی محفل ہو رہی سی تیرا تے تیرے پیارے محبوب دا ذکر ہو رہا سی فرمایا تیرے پیارے لجپال نبی دا ذکر ہو رہا سی اسی اتھے جا کے بیٹھے سا اللہ فرماندا ہے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ جننے بندے اتھے بیٹھے سن میں اپنے ذکر اور اپنے نبی دے میلاد دے ذکر دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساریاں دی بخشش فرما چلی ہے ہاں جی گھر دے اندر پتر دی شادی ہوئے نا خسرے بھی نہیں چاہنے ہیں پیسے بھی سٹنے ہیں بے حیائی دے سارے پاٹ ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے کسے بندے نو کہو نا جی گھر محفل میلاد کراؤ وہ ہگو ہس کے مذاق کر کے گل کہے گا گل کرنے والی کرو مولوی صاحب یہ کیڑے پاسے لگے ہیں نہیں میرے پیارے بھائیو حضور دا میلاد تے پھر اپنے گھراں دے اندر اخیر ہو گئی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جدے اتے اپنی رحمتہ نزول کرتا ہے چند پنڈا دے لوگ چند گلیاں دے لوگ چند برادری دے لوگ جدو اکٹھیاں ہو کے میرا تے میرے محبوب دا ذکر کرتے ہیں اللہ انی دیر اٹھن دی توفیق ہی نہیں دیندا کہ جنی دیر انہاں ساریاں دے گناہاں نوں معاف نہیں کر دیندا ہن جیڑے بندے نے گناہ معاف کرانے نے وہ اپنے گھراں وچ سرکار دا میلاد کران حضور دیاں نعتاں پڑھوان حضور دے نعرے لگائے جان حضرت اجمل رضا قادری صاحب اور ثاقب رضا مصطفی صاحب یہ بار بار گل کہندے نے حضور نال پیار کرنا تے ٹوٹ کے کرنا اوے اسی دنیا تے رہ کے پی ٹی آئی والے تے دوجیاں دا جھنڈا پھاڑ کے اسی فخر کرنے ہاں اسی کہنے فلانا بندہ ارے زندہ باد اج وہ سکندر ہے پاویں دوجے دن وہ اندر ہے لیکن میرے نبی دا ذکر تے میرے نبی دا جھنڈا ایک ایسا جھنڈا ہے جڑا قیامت والے دن انہاں بندیاں نوں نصیب ہوے گا جڑے دنیا تے رہ کے بھی میرے نبی نال پیار کرتے رہے نے میرے نبی دے جھنڈے نال پیار کرتے رہے نے اج اسی تے جویں مرضی گل کر چھڈنے جنہ علم ہے اساں دے حساب نال گل کر چھڈنی ہے توجہ کیجئے گا فرمایا یہ تیسرا کام تو ہاں کی کرنا ہے 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے اور یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز سے اگے پیچھے بھی فرض ہے پر یہ ہون کیوں کیا گیا ہے ہون اس وجہ تو کیا گیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد دا مہینہ ہے میرے نبی اس امتی تے خوش ہوں گے کہ جیڑا امتی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے درود و سلام پڑھے گا یا نماز ادا کرے گا میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلاموں نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے غلاموں دیکھو ساڑھے تے 5 نمازاں فرض نے کنیاں نے تے 4 نفلی نے میرے آقا تے 9 نمازاں فرض سن اور میرے آقا ساری نمازاں ادا کرتے سن تے اسی آنے نا بھائی ساڈے کو ٹائم کون نہیں میاں جی ساڈے کو ٹائم کون نہیں آتی
ہاں جی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صدقے جاواں، میرے آقا ساریاں نمازاں پڑھتے سن، اور خصوص بالخصوص میرے آقا نفلی نماز تو بعد اپنی امت واسطے بخشش دی دعا کرتے سن۔ تسی کتنے خوش نصیب ہو، اے علاقہ کتنا خوش نصیب ہے، باہر نکل کے دیکھو کس بندے نو نہیں پتا کی کچھ ہو رہا ہے، کنیاں موتاں ہو گئی نے، کنے گھر اجڑ گئے نے، کنے پتر ماما تو پیواں تو جدا ہو گئے نے۔ یہ تواڈے تے میرے تے رب دا کرم نہیں کہ تانوں پانی لگا تک بھی نہیں ہے، تواڈے نزدیک بھی نہیں آیا، یہ بڑی خوش نصیبی جے۔ ہون ہی توبہ کر لو، ہون ہی نمازاں ادا کرو، ہون ہی قرآن دی تلاوت کرو، ہون ہی اللہ کرو، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، انشاءاللہ معافی منگو گے رب میرے نہیں مارے گا۔ بندہ تے بندے نو میرے مار دے نا، پر رب میرے نہیں مارے گا۔ رب کہندا 60 سال دے بھی گناہ نے نا، صرف گناہ ختم نہیں کراں گا، انہاں گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیاں گا، انہاں گناہاں نو نیکیاں بنا دیاں گا۔ پھر بنایا تیسرا کام ربیع الاول دے اندر اے کرنا ہے تے ایک دوجے بھائی نو معاف کرنا ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ دی بھی صفت ہے تے اللہ دے محبوب دی بھی سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ دے جتنے حضور دے منافق اور کافر لوگ سامنے آئے سن، انہوں نے دل چ خیال کیتا اللہ کو ابھی پتہ نہیں کنی کو سزا سانو دین گے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ تانوں اللہ دی رضا واسطے میں معاف کیتا ہے۔ تو تسی یہ گل کہو گے میاں جی اس مہینے دے اندر کیوں کہہ رہے ہو، معاف تے جدوں مرضی کرنا چاہیے، اس مہینے دے اندر اس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا دی بھی روح تواڈے تے خوش ہوے گی، اللہ تے اللہ دا رسول اللہ تے ضرور راضی ہوے گا، او دے نال نال اللہ دا رسول بھی تواڈے تے راضی ہوے گا۔ پھر فرمایا میرے پیارے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے یا اللہ پاک سب تو زیادہ تیرے قریب بندہ کیڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ذات کو پوچھا تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا تے مقام و مرتبے والا وہ بندہ ہے جڑا دوسرے بھرا نو معاف کرنے والا ہے۔ اسی دیکھیے اسی معاف کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس دے اندر چوتھا کام تو ہاں کیڑا کرنا ہے؟ فرمایا چوتھا کام یہ کرنا ہے کثرت دے نال میرے نبی تے درود پڑھنا ہے، کثرت دے نال میرے نبی تے درود پڑھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی پاک دا امتی درود پڑھدا رہندا ہے یہ اتے برابر رب دی رحمت ہوندی رہندی ہے، گناہ مٹدے رہندے نے، درجے بلند ہوندے رہندے نے تے اللہ دی طرفوں رحمت ہوندی رہندی ہے۔ پھر فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہندا ہے قیامت والے دن نبی پاک میرے نال سلام دا لین یعنی مصافحہ کرن دونوں ہتھاں دے نال، فرمایا وہ روزانہ نبی پاک تے 50 مرتبہ درود پڑھے کرے۔ کنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پڑھے کرے۔ پھر فرمایا کہ جیڑا بندہ 100 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے فرمایا اللہ 2 انعام عطا کرے گا، وہ دے اکھاں دے درمیان وچ لکھ دیتا جائے گا یہ بندہ منافقت تو بھی بری ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا جائے گا یہ جہنم تو بھی بری ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھ دیا زیادہ تو زیادہ 10 تو 12 منٹ لگ دے گا، بس اچھے طریقے نہ پڑھے ہیں۔ اگر تسی ہلکا درود پڑھ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت جلدی تسی یعنی کہ درود سلام پڑھ لو گے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اپنے مسلمان بھرا دے نال مسکرا کے ملنا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ ہے وہ مال نہیں وہ صدقہ نہیں کر سکتا، میرے آقا نے فرمایا مسلمان بھرا ول دے کے مسکرانا اور وہ مصافحہ کرنا اسی طرح ہی جی اللہ دے رستے چ صدقے کرن دا ثواب ہے۔ پھر میرے پیارے بھائیو آخری 1-2 گل اپنے گھراں سجانا ہے، اپنے دلاں سجانا ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نبی پاک تے درود پڑھنا ہے، اور جس بندے نو سکت ہوئے طاقت ہوئے وہ اس مہینے دے اندر روزہ رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا رمضان المبارک تو علاوہ جیڑا بندہ 1 روزہ رکھدا ہے 1 دن پہلے گناہ معاف تے 1 دن بعد دے گناہ معاف ہوندے نے۔ تو میرے پیارے بھائیو پھر 12 ربیع الاول نو یہ کوشش کرنی ہے سفید کپڑے پا کے اچھے کپڑے سٹیکر لا کے اور باہر والا چوک جڑا ہے اتنے سارے بہو بن کے تیار ہو کے اس جگہ تے جا کے کھڑیا ہو جانا ہے 12 ربیع الاول نو الحمدللہ 10:30 بجے
3-4 ਪਿੰਡ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ आओगे थे। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आप अहमद दा सुनना अपनी बुलंद बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।